پشاور ایک ایسا نام جس میں پھولوں کی مہک بھی ہے اور تاریخ کی گہرائی بھی۔ تو چلیے آج ہم اسی قدیم شہر کی کہانی میں اترتے ہیں، ایک ایسا شہر جو اپنے نام سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا کہ اس شہر کا نام ہمیشہ سے پشاور نہیں تھا؟ اس کی جڑیں تو ایک ایسے نام سے جڑی ہیں جو اس کی اصل روح کو ظاہر کرتا ہے، پرشاپورہ۔ جی ہاں، پھولوں کا شہر، یہ خوبصورت نام ہمیں سیدھا کشان بادشاہ کشک کے دور میں واپس لے جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ہمارا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسے شہر کو کھوجنے کا سفر جو اپنے نام کی طرح رنگین بھی ہے اور تاریخ کی تہوں میں چھپا ہوا بھی۔ تو آئیے اس پھولوں کے شہر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ کہاں کھڑا ہے اور اس کی بنیادی پہچان آخر ہے کیا۔ پشاور صرف خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہی نہیں، بلکہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت تاریخی درہ خیبر کے بالکل دہانے پر ہونے کی وجہ سے ہے۔ ذرا سوچئے، یہ وہی راستہ ہے جس نے صدیوں تک سلطنتوں، تاجروں اور تہذیبوں کو برصغیر سے جوڑا۔ یہ شہر 1257 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہے اور اس کا ہر کونا ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ اور آج اسی قدیم تاریخ کی بنیاد پر 23 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ایک جیتا جاگتا دھڑکتا ہوا شہر آباد ہے، جو ہر روز اس کی پرانی روح میں ایک نئی جان ڈالتے ہیں۔ تو اب وقت کا پہیہ تھوڑا پیچھے گھماتے ہیں اور تاریخ کے ان جھروکوں میں جھانکتے ہیں جہاں سے آج کے پشاور کی شکل بنی ہے۔ پشاور کی سب سے خاص بات شاید یہ ہے کہ یہ برصغیر کے ان گنے چنے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جہاں انسانی آبادی کا سلسلہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ یہاں زندگی ہزاروں سال سے مسلسل رواں دواں ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، پشاور کی کہانی کسی ایک تہذیب کی کہانی نہیں ہے۔ بدھ مت کے دور نے اسے روحانی مرکز بنایا، پھر ہندو شاہی دور نے اسے علاقائی طاقت دی، اس کے بعد مسلم اور مغل ادوار نے اس کی ثقافت کو ایک نیا رنگ دیا، اور پھر سکھ اور برطانوی راج نے اس پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ہر دور نے گویا ایک نئی پرت چڑھائی ہے، اور یہ نقوش آج بھی اس کی تاریخی عمارتوں کی صورت میں زندہ ہیں۔ قلعہ بالا حصار ہو، مسجد مہابت خان ہو، قصہ خوانی بازار، غور کتری یا پھر سٹھی ہاؤس، یہ جگہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ تاریخ کی جیتی جاگتی کتابیں ہیں۔ تاریخ تو پتھروں میں محفوظ ہے، لیکن پشاور کی اصل روح تو اس کی زندہ ثقافت اور اس کے لوگوں میں بستی ہے۔ چلیے اب اس پہچان کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پشاور کو بجا طور پر پختون ثقافت کا دھڑکتا ہوا دل کہا جاتا ہے۔ یہاں کے رسم و رواج، لباس اور روایات، ہر چیز میں پختون تہذیب کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے۔ اس ثقافت کی بنیاد ہے پختون ولی پر، ایک غیر تحریری ضابطہ اخلاق جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا سب سے اہم اصول مہمان نوازی۔ کہتے ہیں کہ پشاور میں کوئی بھی مہمان اجنبی نہیں ہوتا، اور یہ بات وہاں جا کر ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ثقافت زبانوں میں بھی جھلکتی ہے۔ جہاں پشتو شہر کی روح کی آواز ہے، وہیں اردو اور ہندکو کی گونج یہ بتاتی ہے کہ پشاور ہمیشہ سے مختلف ثقافتوں کا ایک خوبصورت سنگم رہا ہے۔ اچھا، کسی بھی شہر کو جاننے کا ایک بہترین طریقہ اس کے ذائقوں کو چکھنا بھی تو ہے۔ تو چلیں اب پشاور کے اس مشہور دسترخوان کی سیر کرتے ہیں جس کی خوشبو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اصلی پشاوری دعوت کا آغاز ہوتا ہے گرما گرم قہوے سے، پھر آتے ہیں کرارے چپلی کباب جن کی خوشبو ہی آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس کے بعد مسالوں سے بھری کڑھائی اور آخر میں میووں سے سجا ہوا کابلی پلاؤ۔ یہ صرف کھانے نہیں، یہ پشاور کی مہمان نوازی کا اظہار ہے۔ تاریخ اور ثقافت کی ان گہرائیوں سے نکل کر اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کا پشاور کیسا ہے۔ یہ قدیم شہر 21ویں صدی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کیسے چل رہا ہے؟ آج کا پشاور دو پہیوں پر چلتا ہے، تعلیم اور تجارت۔ ایک طرف اسلامیہ کالج جیسی صدی پرانی عظیم درسگاہیں ہیں جو مستقبل بنا رہی ہیں، تو دوسری طرف وہی قدیم تجارتی راستے آج خشک میوہ جات اور دستکاری کی عالمی منڈی بن چکے ہیں۔ اور اس ترقی کی رفتار کو سہارا دے رہا ہے شہر کا جدید انفراسٹرکچر۔ زو پشاور کی بسیں شہر کے اندر زندگی کو رفتار دیتی ہیں، باچا خان ایئرپورٹ اسے دنیا سے جوڑتا ہے، اور تاریخی جی ٹی روڈ آج بھی اس کی لائف لائن ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو یہ ایک جملہ بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے کہ پشاور ایک تاریخی،
ثقافتی اور تجارتی شہر ہے جو پشتون تہذیب کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو پشاور جیسے قدیم شہر کو آج کے جدید دور میں بھی اتنا اہم اور زندہ رکھے ہوئے ہے۔